بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر فرینڈز، آج کی میری ویڈیو تاج برطانیہ کے بارے میں ہے، تاج برطانیہ کے عروج زوال کے بارے میں، یعنی کہ تاج برطانیہ نے کیسے پوری دنیا پر حکومت کی اور کیسے اس پر زوال آیا۔ میں اس کے اوپر مختصر بات کروں گا۔ اس کے اوپر اگر ہم تفصیل سے بات کریں کہ تاج برطانیہ نے کن ممالک پر حکومت کی، کتنا عرصہ حکومت کی، فرداً تمام ممالک کی بات کریں تو اس ویڈیو کو کم سے کم آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس ویڈیو کم سے کم 1 سال کی ہونا چاہیے، کیونکہ تاج برطانیہ نے لگ بھگ 250-300 سال تک پوری دنیا پر حکومت کی اور پوری 1 صدی تک تو انہوں نے حکومت کی ہی ہے، لیکن کم و بیش 250-300 سال بنتے ہیں جب انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ایک وقت تھا جب مشرق سے لے کر مغرب تک ان کی حکومت تھی، یعنی کہ جب سورج مشرق سے نکلتا تھا اور مغرب میں غروب ہوتا تھا تو اس سارے رقبے میں تاج برطانیہ کی ہی حکومت تھی۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں کو لوٹا، مارا، قتل و غارت کی، ان کے مال و زر چھینے، تو یہ سب کچھ اٹھا کر انگلینڈ لے گئے۔ ڈیئر فرینڈز، نشہ ایک ایسی چیز ہے جسے طاقت کا نشہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہر بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ میں ہوں یا عمران خان ہو، ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا کوئی اور ہو۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے طاقت مل جائے، پاور مل جائے، تاکہ وہ جو چاہے وہ کرے۔ تو اس بات کو، اس مقولے کو عملی طور پر تاج برطانیہ نے کر کے دکھایا تھا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا انہوں نے ہندوستان پر بھی کم سے کم 100 سال تک حکومت کی ہے، تو اسی طرح انہوں نے پوری دنیا کو بھی غلام بنائے رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو باقاعدہ طور پر شروع کروں، آپ میرے چینل نائس ٹاک اردو کو سبسکرائب کر لیں۔ تاج برطانیہ کی حکومت ایک وقت میں 412 ملین لوگوں پر تھی، یعنی 4 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی پر ان کی حکومت تھی۔ یہ اس وقت جب ان کی حکومت تھی، اس وقت کے حساب سے یہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے، یہ بہت بڑا یعنی کہ رقبہ بنتا ہے دنیا کا جس کے اوپر تاج برطانیہ کی حکومت تھی۔ تاج برطانیہ نے ایک بہت زیادہ رقبے پر، بہت زیادہ لوگوں پر حکومت کی ہے۔ انہوں نے حکومت کیسے کی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت انہوں نے کی کیسے؟ انہوں نے طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے دھوکہ دہی کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے کچھ اور نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے علم حاصل کیا، سکولز بنائے، کالجز بنائے اور یونیورسٹیز بنائیں۔ ان یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے طلباء کو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ تجارت کی غرض سے آتے تھے ہندوستان میں، جیسے تجارت کی غرض سے آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، اور تجارت کی غرض سے انہوں نے سب سے پہلے بنگال پر قبضہ کر لیا، پھر بہار پر، پھر دوسری ریاستوں پر، اور پھر آہستہ یہ دلی پر قابض ہو گئے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو کک کروائی اور وہاں پر خود حکمران بن کر بیٹھ گئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لوگ دوستانہ شکل میں آئے اور انہوں نے آ کر بھولی بالی اور غریب عوام کے اوپر حکمرانی کرنا شروع کر دی۔ یہ ان لوگوں کی ایک بہت بڑی چال ہوا کرتی تھی کہ یہ لوگ دوستانہ ماحول میں آتے تھے، پیار محبت سے ان کے دیکھتے تھے کہ ان کی کیا کمزوریاں ہیں، ان کی کمزوریوں کا، لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے تھے اور پھر اسی ملک کے حکمران بن کر بیٹھ جاتے تھے، انہی لوگوں کو قتل کرتے تھے، جان سے مارتے تھے اور پھر اسی ملک کے حکمران بن کر بیٹھ جاتے تھے۔ دوسرے نمبر پر تھی غربت۔ ان لوگوں نے جن ممالک پر قبضہ کیا، جن ممالک پر ان لوگوں نے حکومت کی، وہ ملک نارملی غریب تھے، جیسے ہندوستان، افریقہ، امریکہ، کینیڈا، یہ لوگ غریب ممالک تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ غریب ہیں، کم علم ہیں، تو ان لوگوں کو وقتی طور پر کچھ پیسے دیے، کھانا دیا، ان کے ساتھ تجارت کی اور آہستہ ریشہ دوانیاں کر کے، چالیں کر کے ان لوگوں نے انہی ممالک پر قبضہ کر لیا جن ممالک کے یہ دوست کہلاتے تھے۔ یہ تاج برطانیہ کی ایک پالیسی تھی، اور تو تاکہ
یہ لوگ ان لوگوں کو یہ احساس دلا سکے کہ ہم تمہارے ویل وشر ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور کچھ عرصے بعد یہ ان کے حکمران بن کر بیٹھ جاتے تھے اور وہی عوام ان کے اوپر سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو یہی ان کا مین پرابلم تھا۔ ہندوستان کی جہاں تک بات کریں تو انہوں نے 1858 سے لے کر 1947 تک ہندوستان پر حکومت کی بلا شرکت غیر، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے اپنے جو تھے حاکم لارڈز یہاں پر بٹھا دیے، ٹھیک ہے۔ ان لارڈز نے جیسا عوام کے ساتھ چاہا سلوک کیا۔ وہ لارڈز نہ صرف ادھر کے حاکم ہوا کرتے تھے بلکہ ایک قسم کے وہ ادھر کے خدا ہی ہوا کرتے تھے۔ وہ جس طرح چاہتے تھے ہندوستان کی عوام کو موڑ توڑ کر اپنی بات منوا لیتے تھے۔ اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بنگال میں ایک دفعہ ایک قحط پڑ گیا جس میں 15 ملین یا 1.50 لاکھ لوگ ہلاک ہو گئے، 1.5 کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور اس وقت کے جو لارڈ تھے اس کا نام تھا لارڈ سیلسبری۔ اس ظالم انسان نے 10 ماہ تک قحط پڑنے دیا اور کچھ نہیں کیا۔ 2 ماہ تو اس نے تنکا بھی نہیں نہ ہلایا، پوری بنگال کی عوام کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ قحط پڑتا رہا تو وہ لوگ ادھر ہلاک ہو گئے، 1.5 کروڑ لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو 2 ماہ تک اس بندے نے کچھ نہیں کیا۔ ٹوٹل یہ قحط جو تھا وہ 10 ماہ تک موجود رہا۔ تو اس طرح حکومت کی ہے تاج برطانیہ نے دوسرے ممالک کے اوپر کہ ان لوگوں کو اگر قحط پڑ گیا ہے، ان لوگوں کے اوپر کوئی وبا آ گئی ہے، کوئی مصیبت پڑ گئی ہے، تو یہ لوگ کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ بس نہ حکمرانی کرنے کے لیے آتے تھے اور حکمرانی کر کے چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا زوال کیسے شروع ہوا وہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ ہندوستان کی جب پارٹیشن کی بات کی جائے، ہندوستان کی جب پارٹیشن ہوئی تو 14 ملین لوگ بے گھر ہو گئے، یعنی کہ جو پاکستان کے لوگ تھے وہ ہندوستان سے آئے تو انہیں گھر نہ ملے، اور جو ہندوستان کے لوگ تھے وہ ہندوستان گئے تو ان کو گھر نہ ملے۔ اس طرح یہ پارٹیشن تو ان لوگوں نے کر دی، تاج برطانیہ نے پارٹیشن تو کر دی، لیکن یہ لوگ پارٹیشن کرنا نہیں چاہتے تھے اندر سے۔ یہ لوگ حاکم بننا چاہتے تھے۔ اگر دوسری جنگ عظیم نہ لگتی، اگر جرمنی انگلینڈ کے ساتھ دوسری جنگ عظیم نہ لگاتا تو یہ لوگ کبھی ہندوستان کو چھوڑ کر جانے والے نہ تھے۔ کیوں یہ چھوڑ کر گئے؟ کیونکہ برطانیہ میں افرادی قوت کی کمی ہو گئی تھی، کام کرنے کے لیے لوگ نہیں بچے تھے، تو ان لوگوں کو افرادی قوت کی ضرورت تھی۔ اس وجہ کر کے انہوں نے دوسرے ممالک کو آزاد کرنا شروع کیا اور اپنے ملک میں افرادی قوت پیدا کی۔ اس طرح ان لوگوں نے، اگرچہ دوسری جنگ عظیم کو آپ لوگ نہیں مانیں گے کہ اس کے ساتھ ہندوستان پر نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر دوسری جنگ عظیم ہٹلر نہ لگاتا تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ یہ ایک پوائنٹ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ تاج برطانیہ کی زوال کی یہ تھی کہ 1783 میں امریکہ کی کچھ ریاستیں آزاد ہو گئیں، کیونکہ وہاں علم آ چکا تھا، لوگوں کو شعور آ چکا تھا، انہوں نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی تو وہ آزاد ہو گئے تو اس طرح تاج برطانیہ کچھ سکڑ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے ریاستیں آزاد ہوتی رہیں۔ انہوں نے تاج برطانیہ نے ایک بہت بڑا ظلم یہ بھی کیا کہ یہ جو دوسرے ممالک کا مال و زر تھے یہ لوٹ کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں ایک کوہ نور ہیرا تھا، کوہ نور ہیرا یہ لوگ اپنے ساتھ ہی لے گئے، ٹھیک ہے۔ اس ہیرے کے اوپر ابھی نمائش لگی ہوئی ہے انگلینڈ میں، تو روزانہ 25 سے 30 لاکھ روپیہ برطانیہ کی حکومت صرف اس ہیرے سے کماتی ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے اور بہت سے نوادرات تھے دوسرے ممالک کے جو یہ لوگ اٹھا کر برطانیہ لے گئے۔ ان میں ہندوستان تھا، ان میں افریقہ تھا، ان میں امریکہ کی نوادرات تھے، کینیڈا کے نوادرات تھے۔ یہ لوگ ان کے نوادرات اٹھا کر اپنے ملک لے گئے اور جا کر وہاں پر امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے ایک اور ظلم یہ کیا کہ چین کے اوپر نشہ طاری کر دیا۔ نشہ طاری کرنے سے مراد ہے کہ ان لوگوں کو نشے کا عادی بنا دیا کہ ان کے اوپر
ٹھونس دیا کہ آپ لوگوں نے نشہ کرنا ہے، ان کو زبردستی نشہ بیچا گیا۔ اس طرح اس نشے سے جو دولت، جو پیسہ اکٹھا ہوتا تھا، اس سے بھی یہ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے۔ دوسرا ایک ہوتا ہے کہ ہر چیز کو زوال آنا ہوتا ہے۔ ایک اللہ پاک کی ذات ہے جسے کبھی زوال نہیں آتا، ٹھیک ہے، اللہ کا نام ہے جسے کبھی زوال نہیں آتا۔ تاج برطانیہ نے ٹھیک ہے 100 سال تک حکومت کی، 200-250 سال تک حکومت کی، 100 سال تک تو انہوں نے پورے عروج میں حکومت کی، یہ ان کے عروج کا دور تھا 100 سال تک، یعنی کہ انہوں نے ہر حال میں حکومت کی۔ اس کے علاوہ ویسے انہوں نے 250-300 سال تک پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو اللہ کا نام ایک ایسی چیز ہے جسے کبھی زوال نہیں آتا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تاج برطانیہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس کی رکھوالی کے لیے امریکہ اور روس کی فوجیں آئیں اور آ کر انگلینڈ میں رہتی رہیں۔ انگلینڈ کی حکومت انہیں تنخواہیں دیتی رہی، ان کا کھانے کا بندوبست کرتی رہی اور ان کی رہائش کا بندوبست کرتی رہی۔ وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس کو $4 بلین قرض لینا پڑ گیا امریکہ سے۔ یہ قرض اتنا زیادہ تھا کہ تقریباً 60 سال تک برطانیہ کی حکومت یہ قرض اتارتی رہی۔ اس کی آخری قسط 2006 میں ادا کی تاج برطانیہ نے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی ظالم لوگ ہیں یہ لوگ، برطانیہ کے لوگ، انہوں نے ہم مسلمانوں پر ظلم کیے، عیسائیوں پر ظلم کیے، یہودیوں پر کیے، ان لوگوں نے کسی کو چھوڑا نہیں۔ جس ملک کے اندر انہیں اپنا مفاد نظر آیا یہ لوگ ادھر فوراً گھس گئے۔ ان لوگوں نے ان معصوم لوگوں کو بہلایا پھسلایا اور ان لوگوں کے مال و زر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ان لوگوں نے، میں نے آپ کو مختصر بتا دیا کہ یہ لوگ سازشیں کر کے، چالیں چل کے دوسرے ممالک پر قبضہ کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے اندر مسلمانوں کی طرح ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ جی جنگیں لڑ کر دوسرے ممالک پر قبضہ کر لیں۔ آپ اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اسلامائزیشن کے اندر کوئی بھی ایسے ملک پر حکمرانی نہیں ملے گی کہ مسلمان وہاں پر دوستانہ ماحول سے گئے اور جا کر ان لوگوں کو دھوکہ دے کر وہاں پر قبضہ کر لیا۔ ایسی کوئی مثال الحمدللہ مسلمانوں کے اندر نہیں۔ مسلمانوں نے دوسرے ممالک کے اوپر حکمرانی ضرور کی ہے، مگر تلوار کے زور پر لڑ کر اور ان کے ساتھ اس کے بعد ان لوگوں کو دوست بنایا، انہیں وزارتیں بھی دیں، جیسے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو وزارتیں دی، عیسائیوں کو وزارتیں دی، ایسے ہی دوسرے ممالک میں مسلمانوں نے کیا۔ لیکن جو تاج برطانیہ تھی، اس نے اگر حکومت کی تو اس نے دھوکہ دہی سے کی، لوگوں کو کم علمی کا فائدہ اٹھایا، ان کی غربت کا فائدہ اٹھایا اور پھر ادھر کے حکمران بن بیٹھے اور جو چاہا جیسے چاہے ویسے کیا۔ ابھی میری ویڈیو ختم ہوتی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔